إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت گرامی قدر حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی واسطے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے الحمدللہ ماشاءاللہ تھوڑے اس علاقے اندر دوست احباب نال ملاقات کر کے اور بالخصوص اللہ پاک دا اے عالی شان گھر جو زیر تعمیر اس دی زیارت کر کے بہت دلی خوشی ہوئی ہے اللہ پاک جلد از جلد اس دی تعمیر نو پایا تکمیل تک پہنچائے اور جو احباب شب و روز اللہ دے گھر واسطے محنت کر رہے نے اللہ انہاں دے مال و جان اندر دن دگنی رات چگنی برکت پیدا فرمائے خطبہ جمعۃ المبارک دا وقت جس طرح قیمتی ہوندہ ہے اسی طرح انتہائی مختصر ہوندہ ہے تمام احباب دل جمی نال اور ہمتاً گوش ہو کے توجہ نال گفتگو سماعت کرن دی کوشش کرن اور میں جس مقام دے بھی گفتگو واسطے حاضر ہوا میں پہلی بات دوست احباب دے ای گوش گزار کرنا کہ جلسے اندر درس اندر خطبہ جمعہ اندر یا واعظ و نصیحت اندر جدو بھی تشریف لے جاؤ اپنا ذہن اور اپنا ایک خاص مقصد لے کے جاؤ کہ میں اپنی اصلاح واسطے اس مقام تے حاضر ہونا ہے علماء کرام خطبہ اعظام جو واعظ و نصیحت کرنگے بیان کرنگے اگر میرا عمل میری زندگی اس دے مطابق روان دوائیں پھر استقامت دی دعا کرنی ہے اور اگر کمی کتائی ہے پھر اس نو اپنے آپ نو تبدیلی لے آن دی اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرنی ہے تاکہ بیان کرن والے دا بھی اجر مل جائے اور سنن والے نو بھی آن دا حق ادا ہو جائے اللہ میرے سمیت سب نو سنن سنان تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے دو لفظ نے ایک خلق ہے اور ایک خلق ہے توجہ میرے یہاں رکھو گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی ایک لفظ خلق ہے اور دوسرا لفظ خلق ہے خلق دا معنی انسان دی بنتر بناوٹ پیدائش تخلیق اور خلق دا معنی انسان دا اخلاق انسان دی عادات انسان دا کردار سیرت کیریئر کریکٹر جو بھی کہہ لو دنیا کے نات اندر
بڑے بڑے انسان آ چکے نے، آ رہے نے، اور کئی آ کے تشریف لے جا چکے نے۔ کچھ انسان خلق دے اعتبار نال کوئی اتنے خوبصورت نہیں ہوندے، اتنے سونے نہیں ہوندے، لیکن خلق دے اعتبار نال، اخلاق دے اعتبار نال اس قدر خوبصورت ہوندے نے، اتنے اعلیٰ ہوندے نے کہ کیا کہنے نے انہاں دے۔ اور کئی بندے، کئی انسان شکل و صورت اعتبار نال بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل، لیکن اخلاق دے اتنے بیڑے، کردار دے اتنے گندے، اتنے غلیظ کہ الامان والعفیظ، اللہ محفوظ فرمائے انہاں تو۔ اس دنیا کائنات اندر ایک ہستی ایسی تشریف لائی ہے جو خلق دے اعتبار نال بھی کامل ہے، جو خلق دے اعتبار نال بھی کامل ہے، جس دی خلق اندر، جس دی شکل و صورت اندر، بنتر بناوٹ اندر کوئی کمی نہیں، اور جس دے سیرت اور کردار اندر بھی کوئی کمی نہیں، اس ہستی دا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دے ویکھاں گے تے نبی پاک دا چہرہ جنہ ویکھیا صحابہ کرام نے، فرماندے نے نبی پاک دا چہرہ ویکھ کے بھوکاں ختم ہو جاندیاں، تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں۔ اسی دنیا تے بڑے بڑے پریشان، کوئی اولاد دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی رزق دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی بیٹیاں دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی معاملات دی کاروبار دی تنگی دی وجہ تو پریشان ہے۔ یا تو نبی پاک دا چہرہ ویکھاں گے ساریاں پریشانیاں مک جان گیا۔ نبی پاک صورت دے لحاظ نال آلہ، میں اگر نبی پاک دے ہتھاں دا تذکرہ کرا، آپ دے ہاتھ بھی آلہ، آپ دے دندان دا تذکرہ کرا، نبی پاک دے دندان بھی آلہ، آپ دی زلفاں دا تذکرہ کرا، نبی پاک دی زلفاں بھی آلہ، آپ دے بیٹیاں دا تذکرہ کرا، آپ دے بیٹے بھی آلہ، آپ دی بیٹیاں دا تذکرہ کرا، آپ دیاں بیٹیاں بھی آلہ، آپ دے اہل بیت دا تذکرہ کرا، آپ دے اہل بیت بھی آلہ، آپ دے صحابہ دا تذکرہ کرا، آپ دے صحابہ بھی آلہ۔ میں نبی پاک دی کملی دا تذکرہ کرا، آپ دی کملی بھی آلہ، آپ دی زلفاں بھی آلہ، آپ دے دندان بھی آلہ، آپ دے ہاتھ بھی آلہ، آپ دے قدم بھی آلہ، آپ دے دل بھی آلہ، حتیٰ کہ میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے جیڑی مٹی نبی پاک دے قدمہ نہ لگ گئی او مٹی بھی آلہ۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔ نبی پاک صورت دے لحاظ نال آلہ، آپ جیسا دنیا تے آیا کوئی نہیں، آپ صورت دے لحاظ نال نبی پاک آلہ۔ آئیے توجہ کرنا، میں اپنے جمعے دی دوسری اور آخری گل شروع کرنا چاہنا۔ آپ صورت دے لحاظ نال بھی آلہ تے نبی پاک سیرت دے لحاظ نال بھی آلہ، نبی پاک کردار دے لحاظ نال بھی آلہ۔ آپ جیسا سیرت والا بھی دنیا تے آیا کوئی نہیں، نہ صورت والا، نہ سیرت والا، نہ حسن و جمال والا، نہ اخلاق والا۔ اے او جیا انسان دنیا تے آیا کوئی نہیں تے قیامت تک آنا بھی کوئی نہیں۔ کتے یاد آئے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک دے شاعر نے آپ دی مدح کر دینے، نبی پاک دے بارے نعت پڑھ دینے، فرمان دینے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنُ وَعَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمان دینے میری اکھاں نے نبی پاک تو سونا دنیا دے ویکھے ہی نہیں، فرمان دے نے ویکھنا کسی کسے ماں نے جنے ہی نہیں۔ نال فرمان دے نے محبوبہ
مینوں تے انج گل سمجھ آندی ہے تسی ایک طرف کھڑے ہو کے رب نو کہندے گئے تے رب تانوں بناندا گیا نبی پاک صورت دے لحاظ نال آؤ نبی پاک دی سیرت دا تذکرہ کرا قرآن پاک دے 3 مقام پڑھنا چاہنا اللہ فرما دے نور والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم دوسرا مقام قرآن پاک دا اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تیسرا مقام قرآن پاک دا اللہ فرماتے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا صورت دے لحاظ نال نبی باغ آلہ آپ جیسا سونا کوئی دنیا تے آیا نہیں ان گل میں سیرت دی کرنا چاہنا اور تینوں دعوت فکر دینا چاہنا اپنی سیرت نو بہتر بنا اپنے کردار نو بہتر بنا ایک کیویں ہو سکتا ہے جس نبی دا کلمہ بڑے آئے اس نبی دی سیرت اور امتی دی سیرت اور نبی سچ بولن والا امتی جھوٹ بولن والا نبی پاک لوگاں نال حسن اخلاق نال پیش آن والا امتی بد اخلاقیاں کرن والا ایک کتنا فرق ہے نبی اور امتی دے درمیان حالانکہ مشرکین مکہ جدوں صحابہ نو ویندے سن تے کہندے سن جس نبی دے غلام اتنے آلہ نے او نبی کتنا آلہ ہوئے گا جس نبی دے غلام اتنے آلہ نے صحابہ کرام او نبی کتنا آلہ ہوئے گا اور تساں غور کر دے جانا ہے جس نبی دا اساں کلمہ بڑے آئے حالانکہ نبی پاک نو ویکھے یا نہیں آپ تے وہی آندیاں نہیں ویکھی آپ کو جبریل دا نزول ہوندیاں نہیں ویکھے آئے اس نبی دا اساں کلمہ پڑے آئے او نبی کیسی سیرت دا مالک ہے کتنی آلہ سیرت دا مالک ہے تے امتی کیسے کردار دا مالک ہے اصل جو میں گل سمجھانا چاہنا ہے پھر تساں غور کرنا ہے کہ حوض کوثر تے جانا ہے یا کتھے جانا ہے اپنی سیرت تے غور کرنا ہے اے جڑے 3 مقام میں قرآن پاک دے تلاوت کیتے ہیں انہاں تینوں مقامات دے اندر اللہ پاک نے نبی پاک دی سیرت نو بیان فرمایا اور فرمایا سونیا کدے فرمایا اے محبوبہ تیرا اخلاق بڑا آلہ ہے کدے فرمایا اے محبوبہ تیرا دل بڑا نرم ہے کدے فرمایا اے محبوبہ اے جتنے صحابہ آئے نے اے تیرے آلہ اخلاق دی وجہ دعائے نے میں پوچھنا چاہنا ہاں نبی آلہ دل والا امتی کیوں گندے دل والا میں پوچھنا چاہنا نبی نرم دل والا امتی کیوں سخت دل والا میں پوچھنا چاہنا نبی محبت کرن والا امتی کیوں نفرتاں بکھیرن والا آئیے توجہ کرنا اللہ فرما دے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
آئیے دی سننا امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حجرہ پاک ہے، نبی پاک دا حجرہ پاک ہے مسجد نبی اندر۔ اللہ سانو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے، اچھی بولو اللہ مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے اور اسے مہینے لے جائے۔ اللہ ان مقامات دی زیارت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے توڑی آمین تو لگدا نہیں بس تسی اس مہینے جانا چاہندے ہو، لیٹ جانا چاہندے ہو۔ اللہ مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے، اللہ اسے مہینے لے جائے۔ اللہ کے قادی مشکل ہے، راستے آسان کر دے، اسباب پیدا فرما دے۔ نبی پاک دا حجرہ پاک ہے۔ ایک اور گل بھی سن لو، حجرہ کچا ہے، کوئی اتنا قیمتی نہیں بڑے ہویا، کوئی ساز و سامان سیلنگ نہیں ہوئی، کوئی لنٹر نہیں پیا، کوئی لیٹنگ اندر اتنی خاص نہیں ہوئی، لیکن حجرے دا مقام بڑا آل ہے۔ وجہ کی ہے کہ مکین دے نال مکان دی عظمت بن دی ہے، مکان دے نال نہیں۔ مکان ڈبل سٹوری ہوئے، اندر فانوس لگا ہوئے، ٹیل لگی ہوئے، اندر بندہ بے نماز رہندہ ہوئے، اس مکان دی کوئی ویلیو، اس مکین دی کوئی ویلیو نہیں۔ مکان باویں کچا ہوئے تے اندر رہن والا پتہ کون ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں فتحجد بہی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اندر رہندہ اوے جنہیں کدے تہجد بھی قضا نہیں کی دے، مکان کچا ہے، رہن والا بڑا آلہ ہے، مکان دی عظمت بڑی ہے، مکین دی وجہ تو حجرہ مصطفیٰ نبی پاک دا حجرہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمام دیا نے میں گھر اندر حجرہ مصطفیٰ اندر۔ اما عائشہ مومنہ دیا ماما بحوالہ قرآن گل کرنا چاہنا۔ اللہ فرمام دینے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم۔ نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے میں نبی پاک دے حجرہ پاک اندر دروازے تے دستک ہوئی، دروازہ کھٹ گیا۔ فرمان دیا نے میں دروازے تے آئی، دو تین صحابہ کرام آئے نے تے میں پوچھے کیویں تشریف لے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ صحابہ کرام فرمان دینے اما اسی ایک مسئلہ پوچھنا چاہنے آئے۔ نبی پاک جدوں ساڑھے کو لون دینے مسجد نبی اندر تے بڑی محبت تے بڑا پیار تے بڑے مٹھے بول دینے، آپ دی زبان بڑی آلہ، آپ دا اخلاق بڑا آلہ، آپ دی سیرت بڑی آلہ۔ اسی پوچھنا چاہنے ہاں نبی پاک دا گھر دا ماحول کیویں تہاڈے نال کیویں رہندے نے؟ اما عائشہ فرما دیا نے کیا تساں قرآن نہیں پڑھیا؟ آمدہ اما جی قرآن تے پڑھیا قضا و قضا قضا و قضا فلاں فلاں صورتاں مینوں زبانی یاد میں۔ فرمایا اے سوال کرنے والے سن لے، پورا قرآن اللہ نے محمد دے اخلاق اندر نازل فرمایا ہے، آپ دی سیرت اندر نازل فرمایا ہے۔ تائیں تے میں جتھے جتھو قرآن پڑھنا، قرآن دا کوئی پارا نہیں جس اندر نبی پاک دا تذکرہ نہیں، آپ دی سیرت دا تذکرہ نہیں۔ کہ اللہ فرما دینے یا ایوہ المزمبل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ کہ اللہ فرما دینے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ کہ اللہ فرما دینے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کہ اللہ فرما دینے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ میں کتھے کتھے قرآن پڑھا، پورے قرآن
قرآن اندر کہ نبی پاک دے مکے دا تذکرہ ہے، کہ آپ دے مدینہ پاک دا تذکرہ ہے، کہ آپ دے صحابہ دا تذکرہ ہے، کہ آپ دی بیٹیاں دا تذکرہ ہے، کہ آپ دے بیٹیاں دا تذکرہ ہے، کہ آپ دے اہل بیت دا تذکرہ ہے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے پورا قرآن رب نے محمد دی سیرت اندر نازل فرمایا۔ نبی پاک دی بیوی آپ دی زوجہ محترمہ نبی پاک دے گھروں گواہی دے رہی کہ آپ جیسی سیرت کسی دی سیرت نہیں، صورت بھی اعلیٰ سیرت بھی اعلیٰ۔ ساڑھے گھروں بلا پوچھو، دروازہ کھٹکھٹا کے نا اپنی سیرت پہ غور کرو نوجوانوں، اپنے کردار پہ غور کرو، اپنی اخلاقیات پہ غور کرو اور اپنی حالت پہ غور کرو۔ اور نبی کا امتی غلام ایسا ہوتا ہے اس بات پہ غور کرو۔ ساڑھا کوئی دروازہ کھٹکھٹائے پوچھے بھائی مولانا کیسے نے، حضرت صاحب کیسے نے گھر اندر، چودھری صاحب گھر اندر کیسے نے، ملک صاحب گھر اندر کیسے نے، حضرت صاحب گھر اندر کیسے نے، تو گھروں آواز آئے گی کچھ نہ پوچھو، حضرت دا کردار، حضرت دی سیرت کچھ نہ پوچھو۔ جو گھر اندر داخل ہوندے نے گالیاں، لڑائی، جھگڑا، فتنہ، فساد، سارا حضرت دی وجہ تو بچیاں نو گالیاں، بچیاں نو گالیاں، بیگم نو گالیاں، رشتہ داراں نو گالیاں، لڑائی جھگڑے فتنے، اے سارا حضرت دی وجہ تو، اے گھر دے سربراہ دی وجہ تو۔ تے بار بڑا مٹھا مٹھا بولے گا، تے بڑا اخلاق نال بولے گا، تے دوستاں نال بڑی گفتگو کرے گا کہ میں بڑا چنگا، میں بڑا چنگا۔ ایک حدیث سننا ذرا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد، اور درود نہیں پڑھتے گل ساڑھے بارے شروع ہو گئی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت صحیح البخاری اندر آقا کائنات فرماتے نے تہاڈے وچوں سب تو اعلیٰ بندہ، تہاڈے وچوں سب تو اعلیٰ بندہ، اسی آنے مولانا ساڑھے وچوں سب تو اعلیٰ بندہ اوے جدے کول گڈی ہے، سب تو اعلیٰ بندہ اوے جدے کول اولاد بیٹیاں دی شکل اندر موجود ہے، ساڑھے وچوں اعلیٰ بندہ اوے جنہیں اپنا مکان، اپنی کوٹھی، اپنی بلڈنگ بنائی، او اعلیٰ نہیں۔ آقا کائنات فرماتے نے اے صحابہ سن لو، تواڈے وچوں سب تو اعلیٰ بندہ ہووے جدا اخلاق ہے تے اندے وچوں بھی سب تو اعلیٰ ہووے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے، جدا اخلاق گھر والیاں نال آل اینج نہ ہووے، دوستاں نال بڑیاں جفیاں تے بڑیاں گلاں تے بڑی ہوٹلنگ تے بڑا مٹھا مٹھا تے بڑا چنگا چنگا، گھر بیوی بھی تانگے، بچے بھی تانگ نے، ماپے بھی تانگ نے، اینج نہیں، اپنی سیرت تے غور کر۔ ایک اور حدیث سنانا چاہنا بخاری دی، جس پورا جمعہ توجہ نال نہیں سنے آئے یا جنہوں کوئی گل سمجھ نہیں آئی، اے حدیث پلے بن کے لے جائے، اگر اے حدیث سمجھ آ گئی میرے آن دا مقصد حل ہو جائے گا، تھوڑا جمعہ اندر بین دا مقصد حل ہو جائے گا۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال پڑھیا کر، اور اے بھی گل سن کے لے جاؤ جڑا پیغمبر تے درود پڑھ دے، نبی پاک تے درود پڑھ دے، او پاویں دعا نامی منگے اللہ بن منگیں ادیاں پریشانیاں حل فرما دیندے نے۔ جڑا نبی پاک تے درود پڑھ دے، امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث تے توجہ کرنا، نبی پاک تے جدوں پہلی وحی آئی، نبی پاک تے پہلی وحی آئی، اے بھی میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے کہ پیغمبر وحی تو بغیر کلام فرمام دے نہیں، سارا زمانہ بول دے اپنی مرضی نال، کوئی عالم ہوئے، کوئی مفتی ہوئے، کوئی بزرگ ہوئے، کوئی پروفیسر ہوئے، کوئی بڑے تو بڑا انجینئر تے ڈاکٹر ہوئے، سارا زمانہ بول دے اپنی مرضی نال، تے نبی
نبی پاک پتہ کدو بول دینے اللہ فرما دینے ون نجم اذا ہوا ما ضل صائبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى پیغمبر بول دینے وحی دے نال نبی پاک تے جدوں آسمان تو وحی آئے نبی پاک تاں کلام فرما دینے پہلی وحی نبی پاک تے غار اندر آئی آقا کائنات پریشان ہو گئے جدو پہلی وحی نبی پاک تے آئی جبریل آسمانہ تو آئے تے نبی پاک پریشانی دی حالت اندر آقا کائنات پریشان نے کہ بندہ نظر کوئی نہیں آندہ لیکن آواز آندی ہے کہ نہ بندہ پریشان ہو جائے کہ کوئی بندہ نظر نہ آئے آواز آئے تے بندہ ڈر جاندہ ہے پریشان ہو جاندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جبرائیل نظر نہیں آئے ایک دو خاص موقعوں تو علاوہ نبی پاک نال جبریل کلام کر دینے وہی آسمان تو لے آئے نے نبی پاک پریشان نے پھر وحی دا ایک الگ وزن ہے وحی الہی دا نبی پاک پریشانی دی حالت دے اندر جلدی جلدی گھر آئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے گھر آئے نبی پاک دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تے نبی پاک پتہ کی فرما دینے آپ فرما دینے زمبلونی دسرونی اے خدیجہ میرے تے کمبل کرایا جائے میرے تے چادر کرائی جائے میرے تے کمبل کرایا جائے اماں خدیجہ فرما دیا نے سونیا محبوبہ کی بڑیا کیوں پریشان ہو گئے ہو کیوں تسی گھبراہٹ دا شکار ہو نبی پاک فرما دینے خدیجہ میں انج غار اندر ساں میں عبادت کر رہا ساں اللہ پاک دی آسمان نہ تو جبریل آئے میرے تے وحی لے کے آئے تے کہنے لگے اقرا محبوبہ پڑھئے میں کیا ما انا بقارئن میں پڑھنا تے نہیں جاندہ تے انہیں دوبارہ کیا محبوبہ پڑھئے دو تین دفعہ کہن تو بعد انہیں میں نو نپیا دبایا فرمام دینے میں نو چھڑیا دے کیا محبوبہ پڑھئے میں پڑھنا شروع کر دیتا اقرا بسم ربک الذی خلق اللہ دے نام نل میں پڑھنا شروع کر دیتا اے خدیجہ میں پریشان میں حیران تے میں نو بڑا عجیب جیا محسوس ہو رہے ہے جی میں میری جان نکل رہی ہے اماں خدیجہ پتہ کی فرمان دیا نے کلا واللہ کاش تسی عربی جان دے ہوندے کہ تو انہوں لطف آ جاندہ گل سنندہ اماں خدیجہ فرما دیا نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتعمل الکلا وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق ہن ترجمہ سننا ذرا توجہ نال اماں خدیجہ فرماندیاں نے امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں میں نو اللہ دی قسم لا یخزیک اللہ ابدا اللہ تو انو کدے بھی پریشان نہیں کرے گا توجہ کرنا نبی پاک دی سیرت اور امتی دی سیرت نبی صورت دے لحاظ نال بھی آلہ آقا سیرت دے لحاظ نال بھی آلہ امتی صورت پہ چل لگے آئے امتی صورت پہ چل لگے آئے جیڑی کریم نوی آندی نا انٹرنیٹ تے موبائل تے ٹی وی اندر وکھاندے نے اے انہوں لین دی کوشش کرے گا کدے کوئی کریم لائے گا فشل کرے گا کدے پاؤڈر لائے گا حمام تے جا کے نائی نو کہے گا چنگی رگڑ کے اس طرح لا کے نا کینچی لا کے داڑھی کاٹ تاکہ میری شکل سونی نظر آئے
صورت بہتر کرنا چاہتا ہے، سیرت ویکھو، جھوٹ بولن والا، دھوکہ دین والا، دغا بازی کرن والا، رشتہ داراں نال بد کلامی بد سلوکی کرن والا، سیرت برباد ہے، اے صورت نو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ صورت جیسی بھی ہو، سیرت بہتر ہو، دنیا بھی سور جائے گی، آخرت بھی سور جائے گی۔ تو شکل باہمیں جنہیں مرضی سونی ہوئے، صورت جتنی مرضی سونی ہوئے، کردار نہیں، سیرت نہیں، اخلاق نہیں، اسلام نہیں، ایمان نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، اگر تیری سیرت اسلام کے مطابق نہیں، پھر اپنی آخرت کی فکر کر۔ تیرے جیسے کئی نوجوان آئے، تیرے جیسے کئی حسن و جمال کے مالک آئے، جن کو رب نے مٹا کے ملیا میٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اپنی سیرت پہ غور کرو۔ یہ دنیا چار دیارے جوانی، کئی بندیاں نے نوجوانہ نے نظریہ بنایا ہے کہ حال جوانی ہے، پھر بڑھے ہوں گے، پھر وال سفید ہوں گے، پھر کدے موت آئے گی۔ نہیں نہیں، کیا تمہارے سامنے تمہارے اس علاقے میں کئی نوجوانوں کے جنازے نہیں اٹھے جو ابھی جوان تھے، دنیا سے چل بسے؟ رب سمجھانا چاہتا ہے، میں جب موت کا پیغام دینے پہ آؤں، میں جوانی نہیں دیکھتا، میں بڑھاپا نہیں دیکھتا۔ کئی دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے 2 سانس لیے، رب نے واپس بلا لیا۔ کس مان میں پھرتے ہو اور کس گمان میں زندگی بسر کر رہے ہو؟ کمروں میں چھپ چھپ کر گناہ کرنے والے، موبائلوں کو بستر میں لے کر گناہ کرنے والے، اپنی زندگی کو داؤ پہ لگانے والے، اور یہ سمجھنے والے کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہمیں کون دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھو، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور زمانے سے بچتے ہو، دغا کرتے ہوئے کیمرے دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا۔ اللہ کے بندے، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، وہ رب تمہیں تب بھی جانتا تھا، اس وقت سے وہ کیمرہ فٹ کیا ہوا تھا، وہ تیری ایک ایک بات سے واقف ہے۔ اور قرآن نے پتہ کیا کہا؟ قیامت والے دن جب نامہ اعمال کھلے گا، اس طرح بالکل ہر بندے کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، اچھی سیرت والے کے دائیں ہاتھ میں، گندی سیرت والے کے بائیں ہاتھ میں، ایسے کتاب ہوئے گی، اور کتاب پڑھے گا خود اور کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر کہے گا ہاں ہاں، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاہا، میری ایک چھوٹی ایچی بیچی غلطی گناہ ہر بات اس کتاب میں درج ہے۔ ہم تو ایک ہفتہ پہلے جو گناہ کرے کر کے بھول جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں، نئے سرے سے پھر شروع کرتے ہیں۔ تمہارے بلوغت سے لے کر جس وقت سے تمہاری ڈائری لکھنا شروع ہوئی ہے، ایک ایک بات اس میں درج ہے۔ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، نیا سال آیا، 2022 آ گیا، اب اس سے کوئی اور سلسلہ 2021 کے تیرے سارے نامہ اعمال درج ہیں، 2019 کے، 2018 کے، 17 کے، جیسے جیسے حالات، تیری ایک ایک بات درج ہے۔ اگر سیرت بہتر نہیں تو دنیا میں ایک ٹکے کا نہیں، اور آخرت میں بھی تیرا کوئی وزن نہیں۔ وزن ہوتا ہے نیکیوں کے ساتھ، وزن ہوتا ہے سیرت کے ساتھ، وزن ہوتا ہے اعمال کے ساتھ۔ آج لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے اور آنکھ چھپا کے آنکھ مچولی کھیلتے ہو کہ لوگوں کو کیا پتا میں کیسا ہوں، میں کیسا نہیں ہوں۔ وہ اللہ تو وہ ہے، انہو علیم بذات الصدور، جو دلوں کے بھیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور سن لو، اللہ کی قسم، تم میں بہتر انسان وہی ہے جس کی سیرت بہتر ہے، اور وہ دنیا میں بھی سکون میں ہے۔ اگر کچھ 19-20 کر کے دنیا میں لوگوں کے سامنے ماڑی سی عزت کما بھی لی نا، وہ بندہ دلی سکون نہیں پا سکتا جس کی سیرت اور تنہائی بہتر نہیں ہے، جس کا کردار بہتر نہیں ہے۔ آئیے توجہ کرنا، بات اور طرف نہ نکل جائے۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے حضرت خدیجہ فرما دیا نے، اے محبوبہ
مینوں اللہ دی قسم میں اللہ تانوں کدے پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ تواڈے اندر 4-5 ایسیاں خوبیاں نے جس بندے اندر، جس نوجوان اندر، جس گھر اندر او 4-5 خوبیاں آ جان، او وصف آ جان، اللہ انہوں کدے رسوات پریشان نہیں کردا۔ پہلی خوبی کی ہے، اما ختیجہ فرما دیا نے انک لتصل الرحم، اے محبوبہ تسی تے رشتہ داریاں نو جوڑن والے، اے محبوبہ تسی تے رشتہ داریاں نو جوڑن والے، رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرن والے، رشتہ داریاں نو جوڑن والے۔ نبی رشتہ داریاں نو جوڑن والا تے امتی بول دے نہیں، نبی رشتہ داریاں نو جوڑن والا، آپ دی سیرت آپ دا کردار، تے امتی رشتہ داریاں نو توڑن والا، گل گل تے لڑن والا، چاچا چاچے نال بول کے راضی نہیں، بھتیجے چاچے نال بول کے راضی نہیں، آپس اندر دونوں سکے بھائی نے اتنے ناراض نے، سالہ سال گزر گئے تے کدے ایک دوجے دے دروازے دے نہیں آئے۔ ایک امام دی میں قول پڑھے ہے بڑا عجیب و غریب، فرمام دے نے دنیا تے جدا ہو جان دے ہو، لڑ پین دے ہو، ناراض ہو جان دے ہو، وقت ہو جان دے ہو، جدا ہون واسطے موت کافی ہے، جدا ہون واسطے موت کافی ہے۔ غور کرو نا، ساڑھے تو پہلا ساڑھے ابا و اجداد، ساڑھے دادے، ساڑھے نانے جڑے قبر اندر چلے گئے، ساڑھے کو لو جدا ہو گئے، مڑ کے ملاقات قیامت والدن ہوئے گی۔ آئی دنیا تے جدا ہو جاندے ہو، آمدے ہو کہ اپنے سکے بھائی نو پھر اتنا سخت دل کیوں ہو گئے ہیں؟ اپنے بچیاں نو بے کے سمجھا دے، اے میرے بچیوں، میں تواڈے چاچے نال اپنے بھائی نال لڑائی کر لئیے، ساڑیاں قبراں وقت ہو گئی آنے، اسا ہون ایک دوجے نال کلام نہیں کرنا، اے امتی دا کردار ہے۔ اما ختیجہ فرما دیا نے انک لتصل الرحم، اے میرے محبوبہ تسی تے رشتہ داریاں نو جوڑن والے۔ ایک اور حدیث چھوٹی جی سننا، بات سمجھ اندر آ جائے۔ اما ختیجہ دی گل تو بعد اے دوسری حدیث سننا، نبی پاک فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بندے نو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے ہے؟ سب تو اعلیٰ سیرت وے کہ بندہ کسے نو معاف کر دے وے۔ کوئی بندہ کسے نال زیادتی کرے تے انہوں معاف کر دے وے۔ ایک اور حدیث سنو، آپ نے فرمایا جو بندہ حق تے ہوئے نا، حق تے ہوئے رائٹ 100% تے دوجہ بندہ زیادتی کرے، اس دے باوجود او بندہ انہوں معاف کر دے، اللہ قیامت والدین جنت دے سنٹر دے اندر انہوں ایک بلند محل عطا فرمائے گا، حق تے ہون دے باوجود۔ ادھیا دے مولانا تو انہوں نہیں پتا، میں 3 دفعہ معاف کیتا ہے، 3 دفعہ ہون میں نہیں کرنا، 3 دفعہ میں کیتا ہے، ہون میں معاف نہیں، سخت دل ہو گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ایک بندہ آیا آکے اندر سونے محبوبہ میرے کول غلام نے، نوکر نے، غلام نے، وہ کم کر دینے تے نال غلطیاں بھی کر دینے، میں انہاں نو کنی واری معاف کراں، 1 وارا 2 وارا 3 وارا؟ آقا کائنات فرمان دینے اگر وہ 70 مرتبہ غلطی کرے تو 70 مرتبہ معاف کر دیتا، کر 70 مرتبہ غلطی کر دے۔ پھر میرے رنگا کوئی طالب علم مولوی وچ سلو واسطے پہ جائے نا، بھئی تسی سکے بھائی ہو، آپس اندر سلو کرو، ایک دوجے نو معاف کرو، غلطیاں کتائیاں ہو جاندیاں نے، درگزر کر دو، زندگی دا پتہ نہیں۔ کہندہ ہے مولانا تو انہوں نہیں پتا ایک گل بڑی اگے جا چکی ہے، تو انہوں نہیں پتا ایک گل بڑی اگے ود چکی، بھائی کی نہیں ود چکی ہے؟ گل تے ادو اگے آئے گی نا جدو رب دے سامنے ساری دنیا کھڑی ہوئے گی، ساڑی گل بڑی اگے جا چکی ہے۔ نہیں، کیا پیغمبر کی سیرت نہیں ہے کہ جب مکہ فتح ہوا آپ نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کے بارے میں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جاؤ میں محمد نے تمہیں آج معاف فرما دیا ہے۔ اور کیا وہ واقعہ تمہیں یاد نہیں؟ نبی پاک نے حبار بن اسود کے بارے میں کہا تھا یہ جہاں بھی نظر آئے اس کو قتل کر دو، اس نے میری بیٹی زینب کی وجہ سے مجھے دکھ پہنچایا ہے۔ پھر جان دے ہو نا بیٹیاں دا غم بندہ نہیں بھولدا،
یہ جہاں نظر آئے اس کو قتل کر دو، اس نے میری بیٹی زینب کی وجہ سے مجھے دکھ پہنچایا ہے۔ او منہ چھپا کے نہ کدے کدے چھپ دے، کدے کدے چھپ دے کہ کدے صحابہ نو نظر آواں تے مینوں قتل نہ کر دین۔ ایک بندے نال اودی ملاقات ہو گئی، انہیں کیا اللہ دے بندے کدوں تک چھپ کے زندگی گزاریں گا؟ او نبی جس تو چھپدا پھرنا ہے او دا تے اخلاق ہی بڑا آلہ ہے، او دا تے کردار ہی بڑا آلہ ہے۔ چھپدا چھپاندہ کدے سامنے پیش ہو جاؤ تے میرا ایمان ہے جدو تو سامنے پیش ہو کے معذرت کرے گا میرا نبی تینوں معاف فرما دے گا، نبی پاک معاف فرما دیں گے۔ انہیں انج منہ تے منڈاسا ماریا، منہ چھپایا، انج دوڑدا نبی پاک دے قدمہ چاہ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ معاف کر دو، غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، معاف کر دو، میں کلمہ پڑھنا چاہنا۔ نبی پاک نے فرمایا چہرے تو کپڑا ہٹا، تو کون ہے؟ انہیں کپڑا ہٹایا، حبار بن اسود ہے۔ نبی پاک صحابہ دے انتظار اندر نے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں محمد تینوں معاف کر دیتا۔ او دے جاون تو بعد آپ فرمان دینے صحابہ جدوں او آیا تو ساں قتل کیوں نہ کیتا؟ صحابہ فرمان دینے محبوبہ اسی تے توڑے ادب دی وجہ تو قتل نہیں کیتا، یہ قتل کرنا سی تسی اکھ دا اشارہ کر دے اسی او دی گردن اڑا دیں دے۔ نبی پاک فرمان دینے صحابہ جڑا نبی ہون دے او دی اکھ دے اشارے بھی رب دے حکم نال ہون دینے، او اپنی اکھاں دے غلط اشارے کیتا کردہ۔ تے امتی تین دوست کھڑے نے، امتی کی کردہ ہے؟ نال دے دوست نو انجاک دا اشارہ کر کے نا کہ اندہ ویکھی میں دا کمیں مزاق اڑاندہ، ویکھی میں نو کمیں ذلیل کردہ، ویکھی میں نو کمیں پریشان کردہ۔ اپنی سیرت ایسی بناؤ جیسے محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کی سیرت بہتر ہے۔ رشتہ داریوں کو توڑو نہیں، چھوڑو، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کیا آج وعدہ کرتے ہو کہ جس سے ہماری ناراضگی ہے ہم معاف کر دیں گے؟ آج کے جمعے میں وعدہ کرتے ہو کہ جس گل بڑی اوکھی ہے، اینا وڈا بندہ ہوئے، اینا وڈا بندہ ہوئے، اینی چودر ہوئے تے جتنا ناراضگی ہو دا دروازہ کھٹکھٹا کے کہے میرے بھائی آج کے بعد میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اور نبی پاک نے پتہ کی فرمایا جس کی معاف کرنے کی وجہ سے عزت کم ہو جائے نا وہ قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ جس کی کسی کو معاف کرنے کی وجہ سے عزت کم ہو جائے، اسی آنے مولوی میں جھک جاواں، اسی فلاؤں نے ساڑھا خاندان فلاؤں دا ساڑھے اندر آکڑی بڑی ہے، چودری بڑی ہے، آکڑ نکل جائے گی، آکڑ نکل جائے گی۔ جدو بلاوا آئے گا نا آج دنیا میں سیرت بہتر بنا لو۔ اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نے انک لتصل الرحمہ وتعمل الکلہ، اے محبوبہ تسی تے لوگاں دے کم آن والے، لوگاں دا بوجھ اٹھان والے، لوگاں دی خدمت کرن والے، لوگوں نوجوانوں توجہ کرو، اگر کسے دے کم میں تے کم آ گیا کر، نخرے نہ کیتا کر، اپنے تے بھاؤ نہ کھادا کر، مان نہ کیتا کر، اگر کسے دی ضرورت پوری کر سکے تے کر دیتا کر، کسے دی حاجت پوری کر سکے تے کر دیتا کر۔ نبی پاک فرماتے نے دنیا اندر جڑا بندہ کسے دی حاجتاں پوریاں کردہ ہے، کسے دے کم پورے کردہ ہے، کسے دے کم آ جاندہ ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ادیاں مشکلات ختم فرما دے گا، اللہ ادیاں پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اللہ فرما دے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بِإِذْنِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ نبی پاک دی صورت بھی آلہ، آپ دی سیرت بھی آلہ، آپ دا اخلاق بھی آلہ، آپ دا کردار بھی آلہ۔ میں کس بات دا تذکرہ کرا؟ نبی پاک گھر والے واسطے آلہ، آپ غلامہ واسطے آلہ۔ حضرت انس بن مالک فرمان دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 10 سال میں خدمت کی تھی، 10 سال فرمان دے نے ایک دن بھی نبی پاک نے جھڑکیا نہیں، ڈانٹیا نہیں، نبی پاک نے مینوں ماریا نہیں۔ اور لوگوں تسی کس بات اندر پھر دے ہو، کیوں دل سخت کیتی پھر دے ہو؟ اے نبی پاک موجود نے، آپ دے سامنے آپ دے چاچے دا قاتل آیا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا قاتل آیا۔ آپ فرما دے نے جا جا میں محمد نے تینوں معاف فرما دیتا ہے۔ وہ عورت آئی جنہیں حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ چبایا ہے، اپنے دنداں نال چبایا ہے تے معافی دا مطالبہ کیتا، نبی پاک نے معاف فرما دیتا۔ ایک یہودی آپ نو تلوار نال مارنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، شہید کرنا چاہتا ہے، نبی پاک نے انج تلوار پکڑ رہی، او دے ہاتھ چو تلوار گر گئی، انج معافی منگدا ہے، نبی پاک نے فرمایا جا جا میں محمد نے تینوں معاف فرما دیتا۔ اس سیرت تے کون عمل کرے گا؟ نبی پاک دے اس طریقے تے کون عمل کرے گا؟ آپ دے اخلاق تے کون عمل کرے گا؟ چند حدیثاں تے عمل کرنے والوں ہاتھ سینے تے بان کے اے نبی پاک دی سنت ہے، رفع الیدین کرنا نبی پاک دی سنت ہے، آمین اچھی آخنا نبی پاک دی سنت ہے، کسے نو معاف کرنا اے نبی پاک دی سنت ہے، اعلیٰ اخلاق اپنانا اے نبی پاک دی سنت ہے، کسے نال دھوکہ نہ کرنا اے نبی پاک دی سنت ہے، کسے دے نال پیار کرنا، نرم دل اختیار کرنا، پیاریاں گلاں کرنا، نرمی کرنا، محبت کرنا، شفقت کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، کسے نئی ضروریات پوریاں کرنا، کسے دے کام آنا، اے نبی پاک دیاں سنتا نے، اے آپ دے طریقے نے، اے آپ دی سیرت ہے، اے آپ دا کردار ہے، اس تے کون عمل کرے گا؟ آپ دی صورت بھی اعلیٰ، آپ دی سیرت بھی اعلیٰ۔ سانو حکم ہے نوجوانوں، بزرگوں، ماما بہنوں، اپنی سیرت بہتر بناؤ، اپنا کردار بہتر بناؤ۔ مومن انج دا ہونا چاہیے، زبان تے گالیاں نہ ہوون، کسے نال دھوکا نہ ہوے، زبان تے جھوٹ نہ ہوے، زبان تے غیبت نہ ہوے، انج دی مومن دی سیرت ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہ اللہ فرماتے ہیں نور والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نبی پاک دی صورت بھی اعلیٰ، آپ دی سیرت بھی اعلیٰ۔ انشاءاللہ صورت قیامت والدن نبی پاک دی زیارت کرانگے۔ سیرت بہتر بنانے کی کوشش کرو، جو سیرت میں کمیاں ہیں، جھوٹ بولتے ہو جھوٹ چھوڑ دو، دغابازی کرتے ہو دغابازی چھوڑ دو، کسی کے ساتھ رشتہ داری توڑی ہے اس کو دنیا میں جوڑ لو، راضی کر لو، منا لو، جسے کیسے بھی جس کو منانا ہے اس کو منا لو، راضی کر لو۔ جو منا لیتا ہے وہی عظیم ہے، وہی عزت والا ہے۔ ناراض رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، آپس میں جڑ جاؤ، رحم کے رشتے جوڑ لو، دیگر رشتے دوست احباب جماعتی احباب، جو ناراض ہو اللہ کے لیے سب کو معاف کر دو۔ یہ نبی پاک کی سیرت ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔